بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان وسبیلان مختلفان۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار انسان کے لیے جتنے بھی نظام اور سسٹم اس ٹائم انسان کو نظر آتے ہیں، ان سارے سسٹم میں بہترین سسٹم ہے، بہترین طریقۂ زندگی ہے، زندگی کو گزارنے کا قانون وہ تقوی پروردگار۔ اگر انسان نے تقوی پروردگار کو اختیار کیا تو یہ وہ دیندار ہوگا کہ جو دنیا سے کٹ کے نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی اور دینداری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دے۔ تقوی دنیا کو بالکل ترک نہیں کراتا ہے، تقوی دنیا کو مقصد بنانے سے بچا لیتا ہے، تقوی دنیا میں دل لگانے سے بچا لیتا ہے۔ انسان دنیا میں دل نہ لگائے، مال دنیا سے بہت زیادہ دل نہ لگائے، مال دنیا کو، دنیاوی چیزوں کو اپنا مقصد زندگی کا نہ بنائے، دنیا کو استعمال کرے آخرت کے لیے۔ یہی تقوی پروردگار، دنیا کو استعمال کر کے آخرت کو بنا لے جائے اور آخرت کو کما لے جائے، اسی کا نام تقوی پروردگار۔ عزیزوں، مومنین کے لیے عبرتوں میں سورہ مومنون پہ گفتگو چل رہی تھی۔ جس وقت جناب موسیٰ تشریف لاتے ہیں، اس وقت فرعون کہتا ہے کہ اصل میں اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 سے متعلق جو عبرتیں تھیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اس کے بعد آیت نمبر 25 سے جو عبرت ہے، فرعون کہتا ہے کہ اصل میں یہ ایسے انسان ہیں کہ جنہیں جنون ہو گیا ہے، اس لیے کچھ دن ان کے حالات کا صبر کرو۔ کچھ دن صبر کرو، اس معنی میں بھی مفسرین اور مترجمین نے لیا ہے کہ کچھ دن صبر کرو، پھر یہ نعوذ باللہ مر جائیں گے تو تم کو ان چیزوں سے فرصت مل جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو عموماً جو لوگ دین کے متعلق بے لوث خدمت کرتے ہیں ان پہ اس طرح کے الزامات لگا کرتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ در واقع اس مادیت پرست دنیا میں انسان عام طور سے تاجر بن کے گھومتا ہے۔ ہر کام میں ایک تجارت ہوتی ہے، ہر کام میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ کریں گے تو یہ فائدہ، یعنی ہر کام کے پیچھے کوئی اس کو فائدہ، کوئی رزلٹ ایسا نظر آتا ہے کہ جو اس کے لیے واقعی مفید ہو۔ اب ایسے حالات میں کسی کو ایسے کام کرتے دیکھیں کہ جو اس کے لیے ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، کہیں مثلا پیسے کی انکم نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی انکم نہیں، یا جو مادی فائدے ہیں، تو انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کر رہا ہے یہ۔ تو یا تو کوئی اس کا فائدہ نکالتا ہے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا یہ فائدہ ہو، اور اگر فائدہ نہیں نظر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بے فائدہ کام کرنے والا پاگل کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کی نگاہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کو پاگل کہنے لگتا ہے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، یہ بغیر وجہ کے بلا وجہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے جناب موسیٰ پہ جو الزام لگائے ہیں وہ تقریباً 3 طرح کے الزام ہیں۔ پچھلی آیتوں کو بھی دیکھیں، اس آیت کو بھی دیکھیں، البتہ ہم کو صرف عبرت کے حوالے سے ذکر کرنا ہے ورنہ تفسیر اس کی تفصیلی ہے۔
3 طرح کے الزام. لیکن ان 3 الزام سے پہلے ہم اس چیز کو واضح کر دیں کہ عموماً حق اور باطل کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو یہ فرق ہے کہ ہمیشہ باطل حق پہ الزام لگاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حق کبھی باطل پہ الزام نہیں لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب باطل حق کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کو اپنے عیب معلوم ہوتے ہیں، تو اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اور اس کے اندر عیب نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو اس کے خلاف ورغلانے کے لیے اس کے پاس الزام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. لیکن حق کیوں الزام نہیں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ حق کو الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں، باطل میں خود اتنے عیب پائے جاتے ہیں، تو حق ڈائریکٹ اس کے عیب کو گناتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، تمہارے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں. رسول نے یہ کیا، تمہارے خدا ایسے ہیں، تمہارے خدا میں یہ پرابلم ہے، تمہارے خدا میں یہ پرابلم ہے. باطل نے کیا کیا؟ باطل نے رسول نعوذ باللہ دیوانے ہیں، رسول نعوذ باللہ مجنون ہے، رسول نعوذ باللہ شاعر ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں. تو یہ حق اور باطل کا فرق ہے. پھر باطل اسی الزام کو یا انہی الزامات کو لوگوں میں رائج کرنے کے لیے پھر لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلانا شروع کرتا ہے، پروپیگنڈا شروع کرتا ہے، کہ جس کی بنیاد پہ کوشش یہ کرتا ہے کہ حق دب جائے. خوب یہاں پہ 3 طرح کے الزامات لگائے گئے. سب سے پہلے یہ کہ مثلا یہ تو ہمارے جیسے ہیں اس لیے نبی نہیں ہو سکتا. اگر یاد ہو پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ خدا کسی فرشتوں کو نبی بنا سکتا ہے، یہ تو ہمارے جیسے ہیں. خب نبی بننے کے لیے یا امام بننے کے لیے ہمارے جیسا، یا لیڈر بننے کے لیے ہمارے جیسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جیسا نہیں ہوگا تو ہماری ضروریات، ہماری فطرت، ہمارے تقاضے ان چیزوں سے کیسے واقف ہوگا؟ ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں بن سکتا ہے وہ. لہٰذا اگر کسی کو لیڈر بننا ہے تو ہماری جیسا ہونا چاہیے، کسی کو ہمارے لیے نبی اور امام بننا ہے تو ہماری جیسا ہونا چاہیے. ایک دوسرا یہ کہ یہ حکومت اور سلطنت کی چاہ میں، یہ حکومت چاہتے ہیں، حکومت کی محبت میں. اس طرح کے بھی الزامات عام طور سے لگتے ہیں کہ نہیں ان کو تو مثلا اقتدار چاہیے اس لیے یہ آگے آگے ہیں، ان کو تو مثلا حکومت چاہیے، ان کو تو ایک عہدہ چاہیے اس لیے ہیں آگے آگے. در واقع جو کہہ رہا ہے وہ بھی تو ایک حکومت پہ بیٹھا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ بھی تو ایک حکومت پہ بیٹھا ہے. اب دیکھیں نا، یہ ان پہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کو حکومت چاہیے، خب تم بھی تو ایک حکومت پہ بیٹھے ہو. فرعون بھی تو حکومت ہی کر رہا تھا. فرق اتنا ہے کہ فرعون وہ حکومت کر رہا تھا جو منمانی حکومت ہے، جناب موسیٰ اس حکومت کی بات کر رہے تھے کہ جو نظام پروردگار کی حکومت ہے. تو اب ہم کو جب ایسے حالات پیش آئیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں میں کون ایسا ہے کہ جو نظام پروردگار سے زیادہ نزدیک ہے. اس لیے کہ پھر وہ اپنی حکومت نہیں چاہتا ہے، وہ حق کو قائم کرنا چاہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو الزام لگائے کہ یہ حکومت چاہتے ہیں، وہ حکومت چاہنا الگ چیز ہے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی حکومت خطرے میں لگ رہی ہو، اس لیے الزام لگا رہا. تیسری چیز جو انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی عقل صحیح نہیں ہے. خوب اس پہ ہم نے بات کی کہ ایسے موقعوں پہ اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. لہٰذا جناب موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے سے ہم کو جو عبرت ملتی ہے وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کے الزامات لگائے جائیں ہم ان الزامات کی تہ تک جانے کی کوشش کریں. اگر اس وقت کے لوگ ان الزامات کو تھوڑا سا غور و فکر سے سوچ لیتے تو شاید آگے کے مراحل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، خود بخود ان کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے نگاہوں پہ ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ انسان پھر ان پردوں کو کراس کر کے دوسری طرف حقیقتوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کی نگاہ بے طرف ہو، نگاہ میں پارٹی بازی نہ ہو. انسان یہ نہ سوچے کہ ہم جو ہیں وہی حق ہے، ہم 100% صحیح ہیں. نہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھے، اپنے لیے دلائل کو ڈھونڈے کہ ہم جن چیزوں پہ ہیں آیا یہ واقعی شرعی دلائل کی نگاہ میں ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے لیے بھی دلیلوں کو ڈھونڈے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کس دلیل سے صحیح ہے. جس طریقے سے دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، ویسے اپنے کو پرکھیں. کیونکہ دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو نگاہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، سب تو نہیں لیکن اکثر وہ نگاہ زیادہ سخت ہوتی ہے. خاص کر کے دوسروں کی نیکیاں بہت سختی کے بعد یہ ثابت ہوتی ہیں کہ نیکیاں ہے کہ نہیں. اور دوسروں کی برائیاں کہیں اڑتی ہوئی بھی سن لیں کسی سے بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی پروف کے، تو اس پہ یقین ہو جاتا ہے، جبکہ یہ الٹا مزاج ہے، مزاج اسلام کے خلاف. خیر، تو ہم اپنے آپ کو سختی سے دیکھیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کس اعتبار سے صحیح ہے، کہاں تک اس میں شرعی حیثیت پائی جاتی ہے، مشروعیت کس حد تک ہے. پھر اس کے بعد ہم مطمئن ہوں. اور اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جا کے کسی اس لائن کے ماہر سے پوچھیں. جس طریقے سے ہم میڈیکل سائنس میں جب کوئی دوا کھانی ہوتی ہے جا کے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. اگر ہم کو معلوم ایک دم کہ ہم کو مثلا ڈاکٹر نے اس چیز کے لیے دوا دی ہے، اب یہ بیماری تو یہ دوا،
تو ٹھیک ہے ہم نے کھا لیا، لیکن وہ بھی کب؟ جب کہ ہم کو علم ہو کہ ڈاکٹر نے اسی بیماری کے لیے دی تھی. ہاں اس میں بھی قیاس نہیں ہوتا ہے کہ پچھلی بار بخار آیا تھا تو یہ دوا، اس بار بھی بخار آیا تو بھی یہی دوا. نہیں، یہ قیاس ہو جائے گا. اس میں قیاس نہیں ہوتا ہے. ایسے دین میں بھی قیاس نہیں ہے. قیاس ہر جگہ مشکل میں مبتلا کرتا ہے. لیکن معلوم ہے کہ اسی بیماری کے لیے دی ہے، وہ بیماری ہو گئی تو پھر وہ دوا اس کے لیے کھا لے. اور اگر نہیں کلیئر ہو رہا ہے تو جا کے پھر ڈاکٹر سے مشورہ لے. اسی طریقے سے دین کا مسئلہ کہ اگر کلیئر نہیں ہو رہا ہے، اب یہاں پہ خود پارٹی بازی نہ ہو کہ نہیں ہماری تو کلیئر ہے، نہیں، جا کے اس کو کنفرم کرے، کلیئر کرے. کیونکہ دین کا مسئلہ نازک مسئلہ ہے. ابھی جب تک ہم عمل کر رہے ہیں اس وقت تک ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم خود ان کے پیچھے دلیلوں کو ڈھونڈیں. لیکن جس دن خدا حساب و کتاب لے گا، کہے گا یہ غلط یہ غلط یہ غلط، اس وقت پھر عمل کا موقع نہیں ہوگا ہمارے پاس. چھوٹی سی پارٹی بازی میں اور چھوٹی سی طرفداری میں ہم اپنی پوری عاقبت خراب کر دیں گے. لہٰذا ان چیزوں کی طرف غور کر کے ہم فیصلہ لیں کہ ہم صحیح پہ ہیں یا باطل پہ. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ. مولا کے پاس ایک چادر تھی جو بہت ہی پرانی تھی. اس کو جب مولا نے دیکھا، یا آپ کا کوئی لباس تھا جو بہت ہی پرانا تھا، بوسیدہ قسم کا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کے لوگوں نے تعجب کیا. اس پہ مولا نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ یخشع لہ القلب، اس کے ذریعے سے، اس لباس کے ذریعے سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، اور نفس میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. اور مومنین کے لیے ایک نمونہ عمل بھی بن سکتے ہیں، مومنین اس کی اقتدا بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مولا نے دنیا اور آخرت کے متعلق فرمایا کہ یاد رکھو دنیا اور آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن ہیں. ناسازگار یعنی دونوں آپس میں کبھی مل نہیں سکتے، انڈرسٹینڈنگ ان میں آپس میں، سمجھوتا آپس میں، مصالحت نہیں ہو سکتی ہے. دو ناسازگار دشمن ہیں اور دو مختلف راستے، الگ الگ راستے. اس لیے جو دنیا سے محبت اور بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے وہ آخرت کا دشمن ہو جاتا ہے. یہ مولا کا ابھی قول ہم پیش کریں، ابھی وضاحت نہیں کر رہے. اس لیے جو دنیا سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، دنیا سے محبت رکھتا ہے، وہ آخرت کا دشمن ہو جاتا ہے. ان دونوں کی مثالیں مغرب و مشرق کی جیسی ہیں. مغرب الگ ہوتا ہے، مشرق ٹھیک اس کے الٹا ہوتا ہے. ان دونوں کی مثالیں مغرب اور مشرق کی جیسی ہیں. اس لیے جو ایک سے قریب ہوتا ہے وہ دوسرے سے دور ہوتا جاتا ہے. دنیا سے قریب ہوں گے آخرت سے دور ہوتے جائیں گے، اور آخرت سے جتنا قریب ہوں گے اتنا دنیا سے دور ہوتے جائیں گے. اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سوت جیسی ہیں. سوت جانتے ہیں نا، ایک ہسبینڈ کی دو وائف ہوں تو وہ دونوں آپس میں سوت کہی جاتی ہیں. اور سوت کے درمیان میں ایک دوسرے کے بیچ میں کیا ہوتا ہے وہ بتانے کی چیز نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سوت کی جیسی ہیں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے جمع ہونے میں مشکل اور پرابلمس. مولا کائنات نے صرف اپنے اس لباس کی بنیاد پہ، البتہ حالات کے اعتبار سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں میں بہت زیادہ دکھاوے کا شوق بڑھ رہا تھا، لوگ مال کو، تجملات کو دکھاتے تھے. ایسے حالات میں مولا کائنات، اگرچہ مولا کائنات کا لباس کبھی بھی ایسا نہیں رہا ہے، ہمیشہ بہت ہی معمولی لباس پہنا ہے اور بہت ہی کم معیار کے لباس کو پہنا ہے. لباس میں بعض اوقات پیون بھی رہے ہیں، جوتوں میں بھی آپ کے پیون ہے. مولا کی ایک زندگی اور مکمل مولا کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ خلیفہ تھے، بہت ساری چیزیں اس لیے کہ آپ امیر المومنین تو، بہت ساری چیزیں بحیثیت مومن کے ہیں. بہرحال مولا نے اس کے لیے 3 چیزوں کو بتایا کہ جو ہم معمولی لباس پہنے ہیں، یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ تجملات کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے کو اچھا بنانا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ بات بیلنس میں ہونی چاہیے. نہ ایک دم انسان پست ہو جائے، نہ ایک دم بلند ہو جائے. اتنا بھی پست نہ ہو جائے کہ لوگ ہنسیں کیا پہنے، لوگوں کے لیے مذاق خیز بن جائے، لوگوں کے لیے کارٹون بن جائے. لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ اس کے دل کو مار دے. بہت زیادہ تجملات کے چکر میں نہ پڑے، بہت زیادہ اپنے کو سجانے کے، بہت زیادہ اپنے پیچھے غور کرنے کے کہ مثلاً کپڑا یہ ہے وہ ہے تو بہت اچھا کپڑا. اور بہرحال اب وہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہم. تو بہرحال سب سے پہلی چیز یہ کہ خشوع، دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، خشیت پروردگار جو ایک طرح کا خوف ہے. خشوع کے متعلق یہاں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. خشوع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے.
خشوع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، مولانا کیا بتایا، 3 اس کے فائدے بتائیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، خشوع کے نتیجے میں انسان خدا سے زیادہ نزدیک پیدا ہوتا ہے، انسان کی عبادتوں میں کوالٹی پیدا ہوتی ہے، عبادتوں میں کیفیت آتی ہے، بہترین عبادتیں ہوتی ہیں، دین کی طرف یا ہر وہ کی جو چیز انسان کے کردار اور شخصیت کو بنائے اس طرف ذہن زیادہ لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر تجملات میں بہت زیادہ ذہن لگائے گا تو دوسری چیزوں میں خود بخود ذہن نہیں لگے گا، وہ کام اس کا، وہ ٹائم اس کا ضائع ہو جائے گا، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے تعمیر کے لیے کچھ کرے۔ ایک دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ اس سے، یعنی یہ معمولی لباس جو ہم نے پہنا ہے، اس سے نفس میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے، بیلنس والی بات۔ احساس کمتری کسے کہتے ہیں؟ ایک احساس کمتری یہ ہے کہ جو تکبر کے مقابلے میں، گھمنڈ کے مقابلے میں، ایک احساس کمتری یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہوں اتنا کام نہ کر پائے۔ یہ احساس کمتری غلط ہے، یہ نقصان دہ۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم اتنے احساس کمتری میں آ جائیں گے نہیں ہم کیسے کر لیں گے یہ کام، یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارے بس کا ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، یہ انسان کے کام کو روکتا ہے۔ یہ احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ کون احساس کمتری؟ وہ احساس کمتری کہ جو احساس برتری سے بچائے، یعنی اپنے کو زیادہ بڑا انسان نہ سمجھنے پائے، انسان کے اندر تکبر نہ آنے پائے، اس سے بچائے۔ یہ جب احساس کمتری پیدا ہوتا ہے تو یہ احساس کمتری آٹومیٹک انسان کو تکبر سے بچاتا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر بہت سے گناہوں کی جڑ، گھمنڈ، تکبر، گھمنڈ، یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے نفس کو سدھار لے، اپنے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے تو بہت سے شیطانی وسوسے اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب گھمنڈ نہیں ہوگا تو دوسروں سے صحیح سے ملے گا، صحیح سے ملاقات ہوگی، مومنین سے خندہ پیشانی سے ملے گا، پھر اس کے لیے معیار مال نہیں ہوگا، معیار کوالٹی ہوگی انسان کی، انسان کا کردار معیار ہوگا، خلوص معیار ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ عبادتوں میں زیادہ دل لگے گا، عبادتوں سے نزدیک ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبادتوں میں دل نہیں لگتا اس کا زیادہ، عبادتوں سے نزدیک نہیں ہوتا، عبادتوں میں مزہ نہیں آتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ لہٰذا یہ پورے شیطانی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی جڑ، جب اس سے دور ہوگا تو خود بخود انسان خدا سے نزدیک ہوگا۔ تیسری چیز اور آخری چیز ان 3 پوائنٹس میں کہ مومنین اس کی اقتدا کر سکتے ہیں وہ حالات کی جن حالات میں ایک تکبر اور تجملات کا زمانہ تھا، کہ جب لوگ بہت زیادہ اپنے کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ ہوں، بہت تو نہیں لیکن بہرحال کافی حد تک آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے، میں یہ ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کو آپ کی شخصیت سے پہچانا جائے، نہ کہ آپ کی گاڑی سے پہچانا جائے۔ انسان کو اس کی شخصیت، نہ کہ اس کے مال سے، اس کے عہدے سے پہچانا جائے، کیونکہ جو چیز بڑی ہوتی ہے انسان اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اگر گاڑی آپ سے بڑی ہو گئی تو یہ خود آپ نے اپنے موت کا اعلان کر دیا، اتنے پست ہو گئے ہیں، کتنی بھی مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو، لیکن آپ سے بڑی تو نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ مثلا ہم نے ایک مثال دی، بہرحال تو انسان کوشش کرے کہ اپنے کردار سے پہچانا جائے، اپنے آپ سے پہچانا جائے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے آپ کو مثلا کپڑوں سے، اس کا مطلب پھر وہی کہیں گے کہ کپڑے ایسا نہیں کہ انسان پھر ایک دم ہی ایسا پہن لے کہ وہ مذاق خیز، نہیں، ایک نارمل جو طریقہ ہے، ایک میڈیم جو طریقہ ہے اس حساب سے چلے، مناسب ہے، جو انسان کی ضروریات ہے۔ لیکن اگر انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے کپڑے سے پہچانیں، ہماری عزت کہیں کپڑے سے بنے، لوگ ہم کو کپڑوں کی بنیاد پہ ہماری رسپیکٹ ہو، تو اس کا مطلب کہ یہ انسان خود جانتا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، یہ خود اپنے نقص کو، اس لیے کہ جو نقص ہے اس کی بھرپائی یہ کپڑوں سے اور پیسوں سے اور عہدوں سے اور فلاں سے اور فلاں سے کرنا چاہ رہا، یہ انسان خود اپنے نقص کا اعلان کر رہا ہے۔ تو بہرحال جب ایسے حالات میں کہ جب دیکھا کہ لوگ مثلا تجملات کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ایسے حالات میں مولا نے معمولی لباس پہنا، کیوں؟ کہا تاکہ مومنین ہماری اقتدا کر سکیں، اس لیے کہ ایک پست آدمی، دیکھیں یہاں پہ صاحبان حیثیت جو لوگ ہیں، جو سماج و معاشرے میں پیسے والے کے نام سے مشہور ہیں، جو کسی عہدے کی پہ ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہے سماج و معاشرے میں، اگر ایک غریب آدمی معمولی لباس پہنے گا تو لوگ کہیں گے اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر ایک ثروت مند دولت مند پہنے گا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ بیچارہ سادگی کی بنیاد پہ پہن رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہی رواج بن جائے گا۔ بالخصوص جو شادی کے حالات آج دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور شادی کافی حد تک اظہار مال کا ذریعہ بن گیا، کہ انسان دکھانا چاہتا ہے کہ اگر صاحبان حیثیت شادی کرنا شروع کر دیں اور بہت سادگی کے ساتھ ان تمام مراسم کو انجام دے دیں تو ایک غریب آدمی کے لیے راستہ کھل جائے گا۔
لیکن ہم اپنے دولت کے اظہار کے لیے اتنی مہنگی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں غریبوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. کتنے بیچارے غریبوں کو تو شادی نہیں ہو پاتی ہے. کہ آج کل تو مثلا جہیز یہ مل رہا ہے اور کھانا اس لیول کا ہے اور یہ حالات اس لیول کے ہیں، وہ آپ کی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ یا آپ کے لڑکے، آپ کے یہاں تو اتنا ہے ہی نہیں، تو کیسے کریں گے؟ لہٰذا غریب آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی. جو لوگ صاحبان ثروت ہیں، وہ لوگ کہ جن کی سماج و معاشرے میں اس حیثیت سے شناخت ہے، بہتر یہ کہ وہ پہل گئے. مولا کائنات کی یہ سیرت ان سے مخصوص ہے، سادگی کے عنوان سے سب کے لیے، لیکن اس لیے کہ چھوٹے لوگوں کے لیے راستہ بنے، یہ بڑے لوگوں سے مخصوص ہے. مولا کائنات نے خود سادہ لباس پہن کے، خود معمولی لباس پہن کے لوگوں کے لیے اپنے کا نمونہ عمل بنا دیا. اب کوئی شرم نہیں کر سکتا کہ خوب علی پہنتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ لوگوں کے لیے کسی شرم کی چیز نہیں ہے. لہٰذا کلن ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جو سماج و معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اگر آسانی نہیں پیدا کر سکتی تو حد اقل مشکل نہ پیدا کرنے پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقیہ. والمعصر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبۃ العسکریہ. والغیبۃ الہیہ. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین مناسبت جو مسلسل ہمارے درمیان باقی ہے، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے. بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی ایک شہادت کی تاریخ پچھلے مہینے گزر چکی، بعض روایتوں کے حساب سے شہادت کی، یعنی جو روایتوں میں اختلاف ہے اس کے حساب سے دوسری تاریخ ابھی پچھلے ہفتے گزری، اور آنے والی 20 جمادی ثانیہ کو کی اگرچہ ایک ہفتے سے زیادہ ہے. ایک مناسبت یعنی یہ ہے کہ آپ کی ولایت باسعادت کی تاریخ. ہم نے اس سے پہلے بارہا آپ سے اس بات کی گزارش کی ہے کہ ان سارے ایام کے بیچ میں ہم صدیقہ طاہرہ سے متعلق، آپ کی سیرت سے متعلق آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں، اپنے ایک چاہنے والے کو، اپنی چاہنے والی کو، اپنی اس امت کو، رسول کی امت کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں، اس سے متعلق
کچھ اسٹڈی کرنے یا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو صدیقہ طاہرہ کی سیرت سے نزدیک تر کرنے کی کوشش کریں۔ آج یقیناً ہمارے سماج و معاشرے میں یہ بات بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک صدیقہ طاہرہ کی سیرت رائج نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ ایک خاتون بغیر حجاب کے نظر آتی ہے، اس کا مطلب کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو اس نے بہت آس پاس سے بھی ٹچ نہیں کیا۔ یا اگر حجاب بھی ہے اور حجاب پراپر حجاب نہیں ہے کہ جو پوری طریقے سے جسم کو چھپا رہا ہے، کیونکہ صدیقہ طاہرہ نے صرف حجاب کی بات نہیں کی، شکل حجاب کی بات نہیں کی، واقعی حجاب کی بات کی، اور وہ بہت حساس موقعوں پہ حجاب کا تقاضا کیا۔ لہٰذا اگر ایسا حجاب ہے کہ جو بہت صحیح طریقے سے جسم کو نہیں چھپا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے بھی صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو بہت نزدیک سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے حالات میں پھر یہ کیسے اپنے کو کنیز فاطمہ کہہ سکتی ہے؟ یہ کیسے اس بات کی امید رکھ سکتی ہے کہ روز محشر صدیقہ طاہرہ آئیں گی اور ہم کو بخشوائیں گی اور ہماری شفاعت کریں گی؟ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے بات ابتدا اس کی شروعات ہوتی ہے، اگرچہ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے حجاب پہ اس سے پہلے گفتگو کی اور یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اگر ایک خاتون بے حجاب نکل رہی ہے تو وہ خاتون کی ہی غلطی نہیں ہے، اس جس رشتے کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ لڑکی کی حیثیت سے ہو یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وائف کی حیثیت سے ہو، اس بے حجابی میں اس باپ یا ہسبینڈ کی بھی غلطی شامل۔ کیوں وہ اس کے لیے زور نہیں دے رہا، کیوں پیشہ نہیں ڈال رہا، کیوں وہ سختی نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ آپس میں جن چیزوں کو اہم سمجھا جاتا ہے ان پہ باتیں اٹھائی جاتی ہیں، مسائل پیدا کی جاتے ہیں۔ دیکھیں، مشکل یہیں سے ہوتی ہے، جب انسان چھوٹی غلطی کرتا ہے تو بڑی غلطی کے راستے کھلتے ہیں۔ جب ایک خاتون بے حجاب یا بد حجابی کے حالت میں نکلے گی تو پھر مکس گیدرنگ کا راستہ کھلے گا۔ مکس گیدرنگ ہوگی تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے ایسا ہو، ڈانس یا اس کے آگے کے جو خطرناک حالات ہیں، خدا نہ کرے کہ حالات پیش آئیں، یہاں تک کہ حالات راستے کھلیں گے۔ لہذا پہلے ہی، اور جو اس کے دوسرے غلط نتائج ہیں اور جو دوسری غلط چیزیں ہیں وہ بہرحال نگاہوں کے سامنے ہیں، ان سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، تو پہلے ہی مرحلے پہ اس کو روک دیں، پہلے ہی مرحلے پہ اس کو ختم کریں تاکہ یہ خطرناک نتائج ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آنے پائیں۔ اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنائیں تو آج ہمارے درمیان جو یہ فیملی مسائل ہیں، ننند بھاوج کے مسائل، ساس بہو کے مسائل، دیورانی جٹھانی کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات اس طرح کے مسائل، یہ مسائل پیش نہیں آئے۔ صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں وہ بنیادی پوائنٹس پائے جاتے ہیں کہ جن پوائنٹس کی وجہ سے کسی خاتون سے کسی دوسرے کو نئے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ بہت سکون ہوگا، ہر رشتے کے تقاضے پورے ہوں گے۔ لہٰذا ہمارے جو فیملی مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ سماجی مسائل ہم کو معلوم ہو جائے گا، سماجی بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں کہ جن کو صدیقہ طاہرہ نہیں چاہتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں جو صدیقہ طاہرہ چاہتی ہیں۔ بہت سارے مذہبی مسائل، ان سارے مذہبی اور سماجی مسائل کو دیکھنے کے لیے یا فیملی مسائل کو دیکھنے کے لیے صدیقہ طاہرہ کی سیرت کا احیاء، اس کو زندہ کرنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا ہم لوگ اس طرح سے کوشش کریں کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو زندہ کریں۔ البتہ یہ مجالس، یہ محافل، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ حد اقل اس حد تک تو گفتگو ہو، لیکن اتنی ہی صرف گفتگو کافی نہیں، کیونکہ ہماری زندگی تو پوری ہے نا۔ اب یہ 24 گھنٹے اور مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن، یہ سارے دنوں پہ عمل کرنے کے لیے سال میں 2 دن، 4 دن، 20 دن، 25 دن، اور وہ بھی اگر 1 گھنٹے کی مجلس یا محفل کے بعد کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا لیا تو شاید 5 منٹ یا 10 منٹ کا ہی نکلے، بہت زیادہ نکلے تو ایسے حالات میں ہم نے کہا تھا، شاید آپ کے بیچ میں کہیں کہا کہ وہ اسکول کے نوٹس کی جو سال کے شروع میں شروع ہوتے ہیں اور امتحان کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو ہر آدمی بڑے احتیاط سے لکھتا ہے، نوٹ بک ہوتی ہے، اس کی نوٹس بنائے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، بہت احتیاط ہوتی ہے، بہت قاعدے سے، اگرچہ سال ختم ہونے کے بعد پھر عام طور سے نہیں دیکھا جاتا اس کو پلٹ کے، لیکن بڑی احتیاط ہوتی ہے، بہت اہتمام ہوتا ہے اس کا۔ وہ دین کے نوٹس کہ جو ہم کو مجالس سے اور خطبوں سے اور محافل سے ملتے ہیں، کہ جو صرف 1 سال نہیں، لائف ٹائم، اور اسی لائف میں اگر عمل کیا تو مرنے کے بعد بھی کام آنے والے، ان کو کوئی لکھنے کی زحمت نہیں کرتا۔
اگرچہ کرتے ہیں بہت کم لوگ دکھتے ہیں بعض اوقات بعض مجالس میں لکھنے والے، لیکن بہت کم لوگ، نہ کے برابر ہے، جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا، اور کرتے بھی ہیں تو پھر اتنی وہ اہمیت نہیں ہے اس کی۔ لہٰذا اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو سنیں اور سننے کے بعد نوٹ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں تو یہ مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ آنے والی مناسبت میں ایک مناسبت 13 جمادی الثانیہ ہے، تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس دن حضرت ام البنین علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی تاریخ۔ حضرت ام البنین اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے اہل بیت کے در پہ رہ کے اس بات کو ہمارے لیے واضح کر دیا کہ کتنے بھی اہل بیت سے نزدیک کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن ایک احترام، ایک رسپیکٹ وہ ہمارے اور ان کے بیچ میں ہر حال میں اتنی حد تک باقی ہو کہ ذرا سا بھی کم نہیں ہونے پائے، جو ان کا احترام ہے۔ اب احترام کیا ہے؟ احترام یہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی توہین نہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ، اور وہ احترام کا پہلا مرحلہ ہے، لیکن واقعی احترام کہ ان کے تعلیمات کو اپنائیں، ان کے تعلیمات پہ عمل کریں، اس کو احیا زندہ کریں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ام البنین کا لقب ام البنین اس لیے، اگرچہ ام البنین شکل جو ہے وہ کنیت والی ہے، لیکن چونکہ بنین لڑکوں کے معنی میں ہے، ام البنین کو ام البنین کہا اسی لیے گیا ہے کہ ان کے لڑکے تو 4 تھے، لیکن یہ 4 بہت سوں پہ بھاری تھے۔ اس زمانے میں 4 لڑکے ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، عام طور سے لوگوں کے یہاں 4، 8، 10 لڑکے ہوتے تھے، لیکن یہ لقب پڑا ہی اسی لیے جناب ام البنین کا ام البنین کہ ان کے لڑکے دوسروں میں الگ نظر آتے تھے، وہ تربیت تھی۔ یعنی جناب ام البنین ہمارے سماج و معاشرے کی ماؤں کے لیے ایک آئیڈیل بن سکتی ہیں کہ اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرو کہ وہ ولایت کے سامنے نگاہوں کو بھی نہ اٹھا پائیں۔ حضرت عباس کی مثال دیکھیے آپ، بہت ساری ایسی چیزیں جو حضرت عباس کو معلوم تھی میدان کربلا میں، لیکن کوئی ایک قدم نہ، یہ کہ صرف کربلا میں، جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، پوری آپ مکے کی زندگی دیکھ لیجئے، یا پھر مکے سے مدینہ اور مدینے سے وہ سفر پورا دیکھ لیجئے کہ جناب عباس نے بغیر ولایت کی اجازت کے کون سا کام انجام دیا۔ ہم کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ولایت کی اطاعت ہوتی ہے، ہم کو سلیقہ بتایا ہے، اور نہیں کہ صرف حضرت عباس، آپ کے جتنے بھائی تھے، کسی ایک، یعنی ام البنین کا کوئی فرزند ایسا نہیں جو امام حسین کے مقابلے میں نعوذ باللہ اس حیثیت سے بھی آیا ہو کہ مولا یہ تو معلوم ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بعض اوقات ہم 4 باتیں جان جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جناب عباس کو معلوم تھا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے، ہم کو لشکر یزید سے جنگ کرنا ہے، تلوار چلانی ہے، اجازت مانگتے رہے لیکن بغیر اذن کے قدم نہیں نکالا جنگ کے لیے۔ جب معلوم تھا تو اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں، مزاج ولایت اور طریقہ اطاعت یہی ہے کہ اس طریقے سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت عباس کو دوسرے اینگل سے پہچانا ہے، کبھی غصے کے اینگل سے پہچانا ہے، کبھی کسی اور اینگل سے پہچانا ہے، کہ جو کہ خود اس حیثیت سے کہ ان کے غصے کو ہم وہ غصہ سمجھے جو ہمارے سماج و معاشرے کا رائج غصہ ہے، یہ خود ایک جناب عباس کی توہین ہے اور ایک غلط کام ہے کہ جناب عباس سے منسوخ کیا تھا۔ ممکن ہی نہیں ہے وہاں پہ، اصل میں اس چیزوں کی آس پاس تصور انسان اس کا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جناب ام البنین کی یہ پرورش، یہ تربیت کی زندگی گزر گئی، لیکن ام البنین کے بیٹوں نے امامت کے سامنے اور ولایت کے سامنے ذرا سا بھی ایک تصور بھی اپنا پیش نہیں کیا۔ اب ان مذہبی مناسبات کے علاوہ حالات حاضرہ میں تکفیری گروہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے عراق میں ایک جگہ ہے داریہ، وہاں پہ ایک روضہ ہے جو جناب سکینہ بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس روضے کو پورا اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اگرچہ اس روضے پہ اس سے پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور کافی حد تک اس روضے کا نقصان ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ان کے حساب سے حملہ ہوا ہے اور کافی حد تک انہوں نے اس روضے کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن ابھی بھی عراق، شاید انہوں نے کہا سیریا میں دمشق کے پاس یہ جگہ ہے داریہ، وہاں پہ ابھی بھی سیریا کے جو
معتبر ذرائع ہیں انہوں نے اس کی تائید نہیں کی ہے کہ تکفیری گروہ نے اس پہ قبضہ کر لیا، لیکن اس طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ بات صرف سیریا اور اس کی یا تکریت یا دوسری جگہوں کی، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخصیات کی جن کا اسلام میں بے انتہا احترام، ان کے روضے، خوب یہ کہاں سے ان کے یہ سمجھ میں آیا کہ ان روزوں کو گرانا ہے؟ ذرا ہم اس کے تہ میں جا کے دیکھیں کیوں ایسا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کام بھی نادان، یہ جو مزدور ہے، یہ کام بھی یہ اسی مقصد سے کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دینداری ہے۔ سیم وہی تاریخ ہے کہ لوگ امام حسین کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے قتل کر رہے ہیں، یہ مذہبی فریضہ سمجھ کے ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، کتنا بڑا بے دینی کا کام اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اس حد تک عقائد اور دین میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ یہ جو حالات حاضرہ ہیں، جو بھی تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اس میں ایک نہیں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اب ہم محتاط ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دین کے نام پہ ہم کو کچھ ایسا سمجھا دیا جائے کہ جو در واقع دین سے دور ہو۔ لہٰذا ہر چیز کے لیے بنیادی دلیل حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان دلیلوں کے لیے اپنے محدود علم پہ، ہمارا خیال شاید لفظ قناعت استعمال کرنا شاید اچھا، کیونکہ علم اور ان دینداری میں قناعت ہے ہی نہیں، قناعت مال میں۔ تم اپنے اس مختصر سے علم کو نہیں سمجھے کہ یہی کافی ہے، نہیں، جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں قناعت۔ ہم ہاتھ پیر ماریں، کوشش کریں معلوم کرنے کی، یقیناً اس مرحلے پہ نہیں، کوئی مثال کے بیچ میں رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن عبرت ہے، عبرت ہم حاصل کر سکتے ہم سب سے پہلے یہاں۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسروں سے ایسا رویہ ہو کہ حد اقل باطل اپنی غلط بات کو سمجھانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایکٹیویٹی کو دلیل بنا لے۔ ہمارے ایسے حالات ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ باطل اپنی غلطی کو سمجھانے کے لیے ہم کو دلیل بنا لے کہ دیکھو ہم تو تم سے کہتے ہی تھے کہ مثلا یہ اصحاب کی توہین کرتے، دیکھو یہ کیا مثلا۔ تو ہم ایسا کوئی ویک پوائنٹ نہ چھوڑیں کہ جو ہمارے نقصان میں ہو اور باطل اس سے فائدہ اٹھا لے۔ لہٰذا دوسرے اعتبار سے پھر جو یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارے احتجاجات جس حیثیت سے ہو سکیں، سوشل میڈیا، پروٹیسٹ یا آپس میں جو میسج، جس حیثیت سے جتنا بھی ہم کر سکتے ہوں، میمورینڈم جو بھی کر سکتے ہوں، ہم ان چیزوں کو کریں تاکہ عالم اسلام پہ بالخصوص ان مقدس مقامات پہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ مظالم ہونا بند ہو۔ اسی طریقے سے یمن کے جو حالات ہیں، مسلمان اور بالخصوص تشیع کا قتل اور بہت آسانی سے، اور دوسری طرف سے سعودیہ جو اپنے ساتھ تقریباً 8-10 ممالک کو شریک کر کے، جس کو خود اپنے بارے میں صحیح سے نہیں معلوم، خود اس کے یہاں نہ کتنے مسائل و مشکلات ہیں، لیکن وہ آج کبھی بحرین میں ٹانگ اڑاتا ہے، کبھی یمن میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ البتہ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیونکہ اس کو خود بھی خطرہ ہے کہ اگر ہمارے اطراف میں کوئی نزدیک ترین کوئی ایسی حکومت قائم ہو گئی کہ جس کا تعلق حق سے ہو تو ہمارے جیسے باطل کو ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو یمن سے کوئی لینا دینا ہے، بحرین سے کوئی لینا دینا ہے، نہیں، اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ نزدیک آ گئے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ لہٰذا اس ڈر سے وہ آس پاس کہیں ادھر ہاتھ ماریں کہیں ادھر، یہ بہرحال اپنے حساب سے ان کی ایک دور اندیشی۔ لیکن اگر ہم خاموش رہے اور یک طرفہ بات سماج و معاشرے میں آئی تو عام لوگوں کے سامنے یہی ثابت ہوگا کہ نہیں، ہاں وہ مثلا نعوذ باللہ خدا نخواستہ بیچارے باقی قسم کے ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں، مومنین کی حرمت بھی جائے گی، قومی اعتبار سے بدنامی بھی ہوگی، ذلت قومی خدا نخواستہ ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لہٰذا ہم کو ان سارے مسائل پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حق کی حقانیت کو بیان کر سکیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چیز، اگرچہ ہم ایک بات اور کہنا چاہتے تھے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر، لیکن ایک چھوٹی سی چیز کہ پچھلے ہفتے کچھ لوگوں کے پیغامات آئے ہیں کہ ایک مرتبہ خطبے میں یہ کہا گیا، البتہ ضمناً کہا گیا تھا، ہم نے عمداً اس بات کو ڈائریکٹ نہیں کہا تھا، ضمناً کہا گیا تھا کہ 21 مارچ نوروز کا مذہب سے، تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ مثلاً اعمال اس ٹائم ہے، تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دو چیزیں متضاد کیسی ہو گئیں، ایک مرتبہ منع کیا گیا اور ایک مرتبہ اس کا اعلان کیا گیا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یکبارگی ان پہ روک نہیں لگائی جا سکتی ہے، ایک نہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں پہ نگاہ ڈالیں جو ختم ہو چکی ہیں، جن سے آپ مطمئن ہو چکے ہیں۔ اگر روز اول ان ساری چیزوں کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو کیا لوگ اس کو برداشت کر سکتے؟ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ رسول نے نہ یہ کہ آئے اعلان اسلام کے بعد لوگوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوانے کے بعد روز اول مکے کے سارے بتوں کو نہیں گرایا تھا، تو بت تھے اسلام کے مقابلے میں، تو توہین کے مقابلے میں تھے، حالات کا انتظار کیا تھا۔ دونوں طرف ایک مرتبہ کہنے والے کے اندر یہ ہمت ہو کہ کہہ سکے، ساتھ میں جس سے کہہ رہا ہے اس کے شعور کو یہاں پہ لائے کہ وہ سمجھ سکے اس چیز کو۔ لہٰذا بعض چیزیں صرف آپ کے احترام میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں صرف آپ کے احترام میں ہوتی ہیں کہ آپ چونکہ کرتے ہیں، آپ کے جذبات اس سے وابستہ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ڈائریکٹ جذبات کو چھیڑیں، ہم نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ جذبات کے خلاف ہو، آہستہ آہستہ شعور بلند کرنے کی کوشش، کیونکہ یہ عمومی چیز ہے اور انسان آزاد ہے۔ بتا دیا گیا کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب جس کے سمجھ میں آ گیا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خوب نہیں کرے گا یہ کام، لیکن پھر بھی اگر کسی کے جذبات اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اس کے لیے انتظام کیا گیا، ٹھیک ہے وہ آئے کرے، ورنہ جو لوگ اس کام کو کروا رہے ہیں وہ بھی ایک قربانی دے رہے ہیں کہ وہ خود نہیں سمجھتے ہیں لیکن آپ کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے لیے اس کام کو۔ لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کل کوئی بہت مشکل نہیں ہے، آپ فون بھی کر سکتے ہیں، دوسرے مسائل بھی ہیں کہ جس سے متعلق چیزیں اس سے پوچھیں، یہ ادھر ادھر اس سے کہنا اس سے کہنا، اس سے سوائے اس کے کہ حالات خراب کیے جائیں، ہوں گے تو ہے یہ، سوائے اس کے کہ حالات خراب کیے جائیں، اس سے کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا۔ جس سے متعلق چیز سے پوچھا، الحمدللہ سنڈے کو، اگرچہ اس سنڈے کو نہیں شاید ہو پائے لیکن تقریباً ہر سنڈے کو یہاں پہ کوشچن آنسر کا سیشن رکھا گیا اوپن، کہ آپ کو مثلاً جس سے متعلق شرعی سوال یا کسی پہ اعتراض ہو یا شبہ ہو، حتیٰ ادارے سے متعلق ہو تو ٹرسٹی بھی اس کا جواب دیں گے، اوپن سیشن رکھا گیا ہے۔ تو جب یہ سارے وسائل فراہم ہیں تو آپ اوپن سوال کریں، جو بھی چیز ہو اس میں خود مطمئن ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا آپس میں ہم لوگ خلف شار مچائیں گے اتنے حالات خراب ہوں گے، اور یہ حالات خراب کرنا یہ خود شرعاً صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک خود عید نوروز کی بات ہے، بات صرف ہماری نہیں ہے، آقا موسوی کا بھی ظاہراً اسٹیٹمنٹ آیا تھا نیوز اس میں کسی پیپر میں، اور آپ تمام بزرگان سے پوچھ لیں، سبھی کہتے ہیں یہ متفقہ چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اس کو ہمیشہ مذہبی نگاہ سے دیکھا، لہٰذا پہلی مرتبہ سنیں گے، دوسری مرتبہ سنیں گے تو مشکل لگے گا، لیکن جب دلائل پہ جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے متعلق حدیثیں ہیں، حدیثیں بھیجی جاتی ہیں آپ کو کہ حدیث ہے، لیکن اس کے خلاف بھی حدیثیں ہیں جو آپ کو بھیجتے ہیں، اس کے متعلق حدیثیں، ان سے پوچھئے کہ کیسے ایک طرفہ حدیث ہے، اس کے خلاف بھی تو حدیثیں ہیں، وہ کیوں نہیں بھیجی جاتی ہیں آپ کو؟ اور کسی بھی چیز کے متعلق قال الصادق کہہ کے کسی چیز کو پیش کر دینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حدیث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام نے کسی خاص موقع کے لیے کہا ہو سکتا ہے اصلاً امام نے کہا ہی نہ ہو۔ ہم نے آپ کے سامنے بارہا اس بات کو پیش کیا کہ حدیثوں کی وادی بہت عجیب ہے، یعنی کتنی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، ماشاءاللہ اس حد تک آپ لوگوں کا شعور بلند ہو چکا ہے، یہ باتیں مستقل ہوتی رہتی ہیں، ذکر ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہاں سوال کے لیے نہیں مشکل ہے، آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ حدیث لے کے آئیے، بھائی یہ حدیث ہمارے پاس، آپ کہتے ہیں نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہم آپ کو مطمئن کریں گے، اور آپ کی بات صحیح ہوگی تو ہم مان لیں گے، ہاں کوئی ضد بھی نہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، نہیں، آپ کی بات صحیح ہوگی تو مان لیں گے، لیکن اگر صحیح نہیں ہوئی تو ہم مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، البتہ یہ صرف اس لیے کہ جو قوم کے درمیان حالات ہیں وہ حالات نہ خراب ہو، ورنہ کوئی صفائی دینے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر صفائی دینے پہ آئیں تو شاید دین کی باتیں ہونا بند ہو جائے۔ لہٰذا ہم نے یہ اصول بنایا ہے کہ ہم خطبے سے کبھی بھی کسی چیز کی صفائی نہیں دیں گے، اور نہیں دیں گے انشاءاللہ، کبھی بھی نہیں دیں گے، جو بھی الزامات لگتے ہیں لگنے دیں، وہ لگانے والے ہیں، لیکن یہ چونکہ قوم کے درمیان ایک حالات وہ ہو رہے تھے، اس بنیاد پہ چاہا کہ وہ چیز کلیئر ہو جائے، اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، قوم سے تعلق ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بارے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بارے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بارے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بارے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارے جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما،
بارلا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بارلا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔